آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام بررة. وقال عليه السلام في مقام آخر والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتہائی واجب الاحترام مسلمانانو، کورنو کے لوڈ سپیکر پر ذریعہ آواز اوریدن کو مسلمانانو، ددی مجلس تعلق دا اللہ سبحانہ و تعالی دا کتاب سره ده او دا اللہ کتاب دا یو انقلابی کتاب دے، دا چان نسبت چی دا اللہ کتاب سر راضی اللہ اگا انسان اچھتی. دا کتاب پا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل شوئے دے. نو چکل دا دی قرآن سر تعلق دا رسول اللہ علیہ السلام راگے، تمام انبیاء و تمام انسانانوں کی دا محمد علیہ السلام مقام پوچھتے. دا دی تعلق چی دا کمی پرشتی سر راگے جبریل امین، آگا پرشتہ دا تمام پرشتو سردار دا. دا دی قرآن تعلق چی دا کم کلی سر راگے مکہ و مدینہ، آگا کلی پا تمام کلو کے سردار دے مکہ و مدینہ. دا دی قرآن تعلق چی دا کمی میاشت سر راگلے دے، آگا میاشت دا رمضان و دا لیلت القدر، آگا شپا پٹول شپو کے اللہ بختور گردو لے دا. کم کاغذ سر چر دے قرآن نسبت راشی، اگا کاغذ پٹولو کاغذونو کے ممتاز شی. او کم لرگی و کم ریل سر چر قرآن تعلق جوڑ شی، اگا ریل و اگا لرگی قیمت کی گی. دو آئے رنو دا کم انسان و دا کم معشوم تعلق چی دا اللہ کتاب سر را گئے، دا معشوم و دا انسان قیمت کی گی کن قیمت کی گی. یہ کمال ہے قرآن کا کہ جس کا تعلق بھی قرآن کے ساتھ آئے تو وہ انسان اور وہ شخص معزز ہوتا ہے. اور یہ علماء ایک نکتہ ذکر کرتا ہے، نحو کے علماء کہتے جب نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے تو یہ نکرہ بھی معرفہ کے حکم میں ہوتا ہے. ہم کمزور ہیں نکرہ کے حکم میں ہیں، لیکن اگر ہم قرآن کی طرف مضاف ہو جائیں تو ہم معرفہ بن جاتے ہیں. یعنی ہم کمزور ہیں، ہمارا مستقل طور پر کوئی حیثیت نہیں، لیکن جب ہمارا نسبت اللہ کے کتاب کے ساتھ ہو جائے تو اس نسبت کی وجہ سے ہم بھی قیمتی ہو جاتے ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا بھائیوں کہ قرآن یہ ایک انقلابی کتاب ہے، اور یہ بات بھی غور سے سن لینا، ہمارے عوام کی یہ ایک غلط فہمی ہے
یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن صرف ثوابوں کے لیے ہے اور اجر کے لیے ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں اور اس پر ہم کو اجر مل جائے۔ یہ قرآن کی فضیلت ہے، قرآن کا مقصد ہو۔ زور سے جواب دو نا، آپ پریشان کیوں بیٹھے یار؟ یہ قرآن کی فضیلت ہے، یہ قرآن کی مقصد ہو۔ قرآن کی یہ فضیلت ہے کہ اس کو پڑھ کر انسان کو اجر ملتا ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ یہ قرآن کی فضیلت ہے، لیکن یہ مقصد قرآن نہیں۔ مقصد قرآن کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ کتاب، یہ گرامر اور نحو کے علماء سمجھتے ہیں کتاب پر تنوین آیا، کتاب، اور کبھی کبھی تنوین تعظیم کے لیے آتا ہے۔ کتاب کی عظیم الشان کتاب ہے، کوئی معمولی کتاب نہیں، کتاب عظیم الشان کتاب ہے۔ دلیل کیا ہے عظیم الشان ہونے کی؟ انزلنا، اللہ فرماتا ہے اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے۔ تو جس کتاب کو ایک بڑا مصنف لکھے، لوگ اس کتاب کی قدر کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ فلاں شیخ کی فتویٰ ہے، یہ فلاں شیخ کی تصنیف ہے، یہ فلاں شیخ کی تفسیر ہے، یہ فلاں شیخ کی مکتوب ہے۔ تو شیخ کی تو قدر ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہر کتاب تو اپنے مصنف کی طرف منسوب کرتے ہو۔ ارے کراچی والو، قرآن وہ کتاب ہے انزلنا جس کی نازل کرنے والا کون ہے؟ ذرا آہستہ آواز سے بولو یار، کون ہے؟ شوق سے بولو، اللہ کا نام پڑھنے میں تو کوئی مذائقہ نہیں یار۔ اس کتاب کو نازل کرنے والا کون ہے؟ میں اپنے آپ پر اتنا تکلیف اٹھاتا ہوں کہ میں اردو میں کلام کرتا ہوں، حالانکہ یہ میری مادری زبان نہیں، تو کچھ نہ کچھ آپ تو پشتوں میں اپنے رب کا نام تو لے آؤ نا۔ تو قرآن کی نازل کرنے والا کون؟ کتاب انزلناہ، یہ قرآن عظیم الشان کتاب ہے۔ انزلناہ، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ کس کی طرف؟ انزلناہ الیک۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی 2 صفتیں بہت بڑی ہے۔ ایک صفت قرآن کی یہ ہے کہ یہ اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ کسی عام عالم، مفتی، شیخ، پیر پر نہیں، انزلناہ الیک، تمام انبیاء کے سردار امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ یہ قانون ہے دنیا میں کہ عظیم تحفے کے لیے عظیم دوست تلاش کرنی پڑتی ہے۔ میرے پاس ایک عظیم تحفہ ہے، ایک قیمتی چیز ہے، تو میں یہ ایک چھوٹے بچے کو یا ایک بے وقوف انسان کو یا اجنبی کو نہیں دیتا۔ اس کے لیے میں ایسے شخص کو تلاش کروں گا جو میرے دل کا حصہ ہو۔ تو اللہ نے اس قرآن کے لیے محمد مصطفیٰ کا انتخاب کیا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے، شیخ الاسلام حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں لکھا ہے کہ قرآن کو نبی پر نازل کیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات میں محمد مصطفیٰ سے بہتر اللہ کو بھی معلوم نہیں۔ انزلناہ الیک، اب آگے جملے میں
ایک قیمتی بات ہے اور ضروری ہے کہ اس کو غور سے سنی جائے. اگر آپ توجہ کے ساتھ بیٹھے ہو تو میں آگے جملہ انشاءاللہ پڑھوں گا. اگر آپ کو نیند آنے والی ہو تو میں اس کے چھوڑ کے ایک قصہ بیان کرنے لگوں گا. کیا کروں؟ توجہ ہے سب کی؟ جس کی توجہ نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھائے. ماشاءاللہ ایک نے ہاتھ اٹھایا یار. کیا کروں اس کے ساتھ؟ یہ بھی ایک جذبے کی بات ہے نا. انزلناہ الیک، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے الیک، تمہارے اوپر. کس لیے؟ کہ یہ لوگ ثواب دارین حاصل کریں. اس لیے کہ یہ لوگ قبرستان میں ہیلے اسقاط کے موقع پر اس کو دائرہ کے ذریعے ایک دوسرے پر گھمائیں. اس لیے نہیں لتخرج الناس من الظلمات الى النور. لتخرج یہ لام علت کو بیان کرتا ہے. اس لیے قرآن کو نازل کیا لتخرج الناس من الظلمات الى النور، کہ تو اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو تاریکیوں سے، شرک کی تاریکیوں سے، بدعات کی تاریکیوں سے، گمراہی، ظلم اور جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر الی النور، توحید کی طرف بلائے. یہ ہے قرآن کا مقصد عظیم. چدا قرآن تا بیان کے او دا دے قرآن پا ذریعہ باندے خلق دا گمراہ نہ رنا تروبا سے. لتخرج الناس، الناس کے عالمان داخل دی، الناس کے عوام داخل دی، الناس کے زنانم داخل دی، الناس کے نارینم داخل دی. انسانان دا گمراہے نہ بچ کے اورنا دا ایمان تیرا ولی داغی دا پر اللہ دا خپل کتاب قرآن کریم نازل کرے. او دلتے یو عظیم نقطہ دا توجہ کے الظلمات جمع روڑو دیتے ہوئی جمع مؤنث سالم دا نحو عالمانوں پہ اصطلاح کی. ہم تو چونکہ مدرس عالم ہیں تو یہ ذرا صرفی نحوی قواعد کو بھی ہم پڑھیں گے. آپ سمجھے یا نہ سمجھے اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں تو الحمدللہ اب اہل الحدیث ہوا ہوں. قرآن و حدیث کو میں نے قبول کیا. اس سے پہلے ہمارا سارا واسطہ منطق و فلسفہ کے ساتھ تھا، صرف نحو کے ساتھ تھا. لوگ مجھے صرف نحو اور منطق کا ڈاکٹر کے نام سے یاد کر رہے تھے، لیکن قرآن و حدیث کے ساتھ اب ہمارا واسطہ آ گیا. اللہ کی قسم ہم منطق و صرف نحو پہ فخر نہیں کرتے، ہمیں فخر ہے قرآن و حدیث پر. تو فرمایا من الظلمات جمع مؤنث سالم ہے. الظلمات تاریکیاں جمع ذکر کی، اور النور یہ مفرد ہے. ایک نکتہ ہے کہ الظلمات کو جمع ذکر کیا، النور کو مفرد ذکر کیا. کس نکتے کی طرف اشارہ کیا میرے رب نے؟ او کراچی والو غور سے سن لینا. میں کوشش کروں گا کہ اردو میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ سب حضرات سمجھے. اللہ نے الظلمات کو جمع لایا، النور کو مفرد لایا. اس بات کی طرف اشارہ ہے بھائیو، گمراہیاں جتنے بھی زیادہ ہو جائے، تاریکیاں جتنی بھی زیادہ ہو جائے، ان تمام شرکیات کے لیے، ان تمام بدعات، گمراہی، رسم و رواج ختم کرنے کے لیے النور صرف اکیلا قرآن کافی ہے. ماشاءاللہ. یعنی تمام فتنوں کی توڑ کے لیے اللہ کا قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اللہ کے قرآن کی تفسیر موجود ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں. کراچی میں تو یہ فتنہ مجھے زیادہ نظر آ رہا ہے، انکار حدیث.
لہذا ہوشیار رہو، قرآن کی تشریح ہم اپنے عقل پر نہیں کرتے، ہم قرآن کی تشریح کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پر۔ منکرین حدیث بھی صرف قرآن کو کافی نہیں سمجھتے، وہ ایک شرع کے محتاج ہے۔ ہم بھی صرف قرآن کو کافی نہیں سمجھتے، ہم بھی قرآن کی شرع کے محتاج ہیں۔ منکرین حدیث اور متمسکین بالحدیث دونوں قرآن کی شرع کو محتاج ہیں، لیکن منکرین حدیث قرآن کی شرع کرتے ہیں اپنے عقل سے، اپنی مخترق دماغ سے، اور ہم قرآن کی تفسیر کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر۔ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے قرآن، لتبینا، اس کی بیان کرنے والا، وضاحت کرنے والا، ایکسپلینیشن کرنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ آ گئی کس کس کو یار؟ ہاتھ اٹھائے جس کو بات سمجھ آ گئی۔ ماشاءاللہ، اللہ کرے سب کی سمجھ میں بات آ جائے۔ تو قرآن یہ درس انقلاب ہے، قرآن عقیدے میں انقلاب پیدا کرتا ہے۔ ذرا دیکھو نا، بلال حبشی کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ وہ ایک نوجوان ہے اور حبشی غلام ہے، جس کے جیب میں 1 روپیہ کی درک بھی نہیں لگتا۔ غلام ابن غلام۔ جب تاریخ کی کتب مطالعہ کیا جائیں تو بلال کا باپ بھی غلام، دادا بھی غلام، الاخری سب کچھ غلام ابن غلام، لیکن بلال کا تعلق آیا اللہ کے کتاب کے ساتھ۔ تو آج ہم بلال کا نام شوق سے یاد کرتے ہیں یا نہیں کرتے یار؟ کیوں کرتے ہیں؟ وہ ہمارا پڑوسی تھا، رشتہ دار تھا، زیادہ سب سے بڑا تاجر تھا۔ کس صفت کی وجہ سے ہم بلال کو یاد کرتے ہیں کراچی والوں؟ یاد کرتے ہیں ہم بلال کو صفت قرآنی کے ساتھ کہ بلال نے ننگ و غیرت کیا اللہ کے کتاب پر۔ مشرکین نے اس کو کہا محمد مصطفیٰ پہ ایمان نہ لانا، یہ عقیدہ توحید ببانگ دہل بیان نہ کرنا، اور اس قرآن کو اپنی زندگی کا دستور نہ بنانا۔ بلال نے کہا میرا سر تن سے جدا ہو سکتا ہے، میرا رشتہ قرآن سے نہیں توڑ سکتا۔ یہ ہے عشق، یہ ہے محبت۔ اللہ کرے ہمارا قرآن کے ساتھ ایسا محبت پیدا ہو جائے جو محبت اللہ نے سیدنا بلال کو دی ہے۔ ابو جہل نے بلال کے گردن پہ رسی ڈال دی اور مکہ و مدینہ کے گلیوں میں اس کو چھکر دی تاکہ وہ رسوا ہو کر قرآن کی صداقت سے، اللہ کی الوہیت سے باز آئے۔ جب اس نے اس کو چھکریں دی، بے عزتیاں دی اور بلال کو چنگاریوں پہ بیٹھا دیا اور اس پہ کھڑا کر دیا اور پر اس پہ لٹھا دیا، تو پھر بلال سے پوچھا اب کیا معاملہ ہے؟ اس کے سینے پر بڑے بڑے پتھر انہوں نے رکھے، سینے پہ ابو جہل کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے بلال اب توبہ کرتے ہو اللہ کی توحید سے یا نہیں؟ بلال نے اس چنگاریوں کے اوپر بھی کہا اللہ الصمد اللہ احد، میرا رب ایک ہے جو کسی کا محتاج نہیں، میں قرآنی آواز سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ یہ تھا بلال جس نے ننگ و غیرت کیا اللہ کے کتاب پر۔ اے کراچی والوں،
قرآن سیکھو اور سمجھ کر قرآن پڑھو، صرف تلاوت کے لیے نہیں۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ اس امت مسلمہ نے ایک ظلم یہ کیا ہے کہ اس قرآن کو صرف تلاوت کے ساتھ مخصوص کیا ہے اور اندر نہیں دیکھتے، سمجھتے نہیں کہ اس قرآن نے ہمارے عقیدے کے متعلق کیا فرمایا ہے، اس قرآن نے ماں باپ کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اس قرآن نے پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح سلوک کا حکم کیا ہے، اس قرآن میں شرک کی نفی کس انداز سے ہوئی ہے، اس قرآن میں اللہ کی توحید کس انداز سے بیان ہوئی ہے۔ یہ ہم نہیں سمجھتے، کیوں؟ ہم قرآن سے دور ہیں۔ اے کراچی والوں، حضرات گرامی قدر، اس قرآن کو توجہ کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ پڑھو، اس میں وہ کچھ ہے جو قرآن کے بغیر آپ کو نہیں مل سکتا۔ ان ھذا القرآن ان حرف تاکید، ھذا القرآن، یہ اس میں اشارہ تعین بالتاکید ہے، یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن لوگوں کو سیدھا کر دیتا ہے۔ نما عرض دا کو دا قرآن انقلابی کتاب دے، اور حدیث کرا دی رسول اللہ علیہ السلام فرمائی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تاسو کے بہترین اگا سوک دے خیرکم یو ورا بل ورا دے خیر انتد اس میں تبذیل سی گوئی دی کے معنی مصدری دا نور و مقابلہ کے زیادتی تبم غوری خو پا دے غورا کے دا ٹولونا بہتر غورا آگا دے من تعلم القرآن وعلما، چاچ قرآن صدقو بلتے ہو کھو، وہ سب سے بہتر ہے تمام انسانوں میں، جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو بھی قرآن سکھایا۔ خیرکم من، اور یہ من یہ لفظ مفرد ہے، معنی عام ہے، خواہ وہ عربی ہو یا عجمی ہو، یا کالا ہو یا سفید ہو، مالدار ہو یا غریب ہو۔ خیرکم من، ہر شخص ہو جس کا کام یہ ہو تعلم القرآن، جس نے قرآن سیکھا، وعلم، اور دوسروں کو بھی سکھایا، تو یہ سب سے بہتر ہے۔ لہذا قرآن دا عقیدی کتاب دے ورنو، دا قرآن زدک ہے، پدے قرآن باندے پل عقیدہ برابر کے، پدے قرآن پل عمل برابر کے، پدے قرآن پل معاملات برابر کے، یو رز را روان دا زمون دا جن ختمی دن کرے، دا مال بپاتشی، دا اولاد بپاتشی، دا جائیداد بپاتشی۔ اے خلقو، قبر تچاسر مال زی، قبر تچاسر جائیداد زی، دا ہر سپات کی دن کی دی۔ اے نوجوانانو، اے سپنگرو مشرانو، اے کورونو کی آواز اور دن کو زنانو، خپل عقیدی دا قرآن موافق کے، خپل عمل دا قرآن موافق کے، سباب میدان محشر کی جاڑو وہ اغ جڑاب پکار رانشی۔ نن دنیا کی خپل عقیدہ سمولی، نن دنیا کی خپل معاملات سمولوی، زان دا زنا نوساتو، زان دا مسلمان دا قتل نوساتو، زان دا شرک نوساتو، زان دا گناہنو نوساتو، زان دا سد دا معاملات نوساتو، زان دا دروغ دا غیبتنو نوساتو، او دا اللہ کتاب زدکو، دے خپلو بچوتم دا اللہ کتاب خو، اللہ بزمون دا کورون روخان کی، دا ظلون بم اللہ روخان کی، پریشانون بم اللہ بچ کی، دا اللہ چکلمون دا اللہ رب العالمین کتاب راوالو، انشاءاللہ طول بدا اللہ کتاب زدکو کہ نبی زدکو۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین ان الحمدللہ رب